بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے. خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ، اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی اور تفریق سازی نہ کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محرم الحرام سن 1435 کا آغاز ہے. سید الشہداء کی قربانی اتنی عظیم تھی، اتنی عظیم ہے اور عظیم رہے گی کہ جب سے امام عالی مقام شہید ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک امام عالی مقام زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. قیامت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن نام حسین پھر بھی زندہ رہے گا. جوش ملی عبادی نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا، انقلاب تند خو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے اٹھے گا پھڑک سوٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. خالق اکبر کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کے بعد پھر اہل ایمان بنایا، یعنی حضرت علی اور اولاد علی کا غلام بنایا. ان کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غمناک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں ان سعادت بزور بازو نیست تا نق بخشد خدائے بخشندہ. یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس پر چاہے کرم کر دے. یہ بات وہ چیز نہیں جو بازار خریدی جا سکے یا طاقت و قوت کے بل بوتے پر اس پر قبضہ جمایا جا سکے. خالق کائنات یہ دولت چاہے تو جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو عطا کر دے اور چاہے تو سپر طاقت والوں کو محروم کر دے. یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتے عطا کرتا ہے. اور اس کے انعامات و احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سال پھر ہمیں مہلت دی کہ سید الشہداء کا مصائب
ان کے غم، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے مصائب، ان کے شدائد بیان کر کے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ امامت میں، بارگاہ سید النساء میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کر سکیں اور اپنی ارادت کا گلدستہ پیش کر سکیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں سوگوار نظر آتے ہیں، اشکبار نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم آپ حضرات کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے، جو تشریف لاتے ہیں اور بانیان مجالس، بانیان بارگاہ، ان کے توفیقات میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرمائے۔ جب سے یہ امام بارگاہ میں آئے ہیں، صف ماتم بچھاتے ہیں، دوسرے پروگرام بھی کرتے ہیں، آل محمد کی خوشی کے دن ہوں تو یہ جشن مناتے ہیں، ان کے غم کے دن ہوں تو مجالس ادا پڑھاتے ہیں، اور علاوہ بری آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں درس قرآن کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد دو عظیم چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث ہے جس کو تمام اسلامی مکاتب فکر نے اپنی اپنی کتابوں میں صرف درج ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تواتر کی تصریح کی ہے، اور متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے انکار کرنے سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنی وفات سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو، تمام مسلمانان عالم کو اور آنے والی نسلیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی، سب کو خطاب کر کے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، کیونکہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ موت برحق ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لہذا میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا مشن مکمل ہو چکا ہے، میں نے دین اسلام پہنچا دیا ہے، اس کی بقا کا انتظام کر دیا ہے، لہذا میں اپنے بعد دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے جس کو علی اور اولاد علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے، تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد، تو میں پیغمبر ہو کر، عصمت کبریٰ کا تاجدار ہو کر، اقلیم ختم رسالت کا مالک و مختار ہو کر گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن اور اہل بیت میں وہ گہرا تعلق ہے، وہ لازم و ملزوم والا رشتہ ہے، وہ سبب اور مسبب والا تعلق ہے کہ جب تک دونوں اکٹھے بروز قیامت حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، کائنات کی کوئی طاقت نہ قرآن کو آل محمد سے الگ کر سکے گی، اور نہ کوئی قوت و طاقت اہل بیت رسالت کو قرآن سے جدا کر سکے گی۔ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور دنیا والوں کے لیے باعث امن و امان بھی رہیں گے اور باعث رشد و ہدایت بھی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل ابا ہے،
قرآن کو پڑھتے ہیں، جب سمجھنے کا وقت آئے تو آل محمد کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جو کوئی فرما دیتے ہیں ہم اس کو بلے باندھ لیتے ہیں اور ہرد جان بنا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ بنی امیہ کی تاریخ گواہ ہے، بنی عباس کی تاریخ گواہ ہے، سارے 1400 سال کی داستان خون چکاں گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے ستمگر، بڑے بڑے شاہبان دوران، بڑے بڑے بادشاہان ظالم و جابر آئے اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا نہیں، اور بجوز لعنت ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نہ مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا، آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ نام حسین بھی نہ مٹا سکے، آل محمد کی عظمت میں نہ گھاٹا سکے، اور شیعان حیدر قرار کو بھی ختم نہ کر سکے، کیونکہ خالق کائنات نے ان کی بقا کی ضمانت لی ہے۔ وہ شمع کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہذا آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے اور بلکہ یقین کامل ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو لہذا ہم خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نذرانہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مل جل کر ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر قرآن اور ذکر آل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ انشاءاللہ جس قدر وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے گا، 14 کا فرمان بھی پڑھا جائے گا، اور حالات حاضرہ کے مطابق، ضرورت کے مطابق گفتگو بھی کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، خالی جیب و دامہ نہیں جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج پہلے دن وقت کی پابندی نہ ہو سکی، انشاءاللہ آئندہ وقت کی پوری پابندی کی جائے گی۔ میں تو گھر میں تھا لیکن کوئی سواری کے بھیجنے میں ذرا تاخیر ہو گئی اور میری موٹر خراب تھی، اس لیے ہوئی تاخیر، تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا۔ اس لیے امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ایک مسئلہ جو اس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دو حقیقتیں ہیں، یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام اور ایمان دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی دونوں کا مفہوم ایک ہے، لفظ دو ہیں مطلب ایک ہے، لفظ دو ہیں معنی ایک ہے، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ کچھ بدو، کچھ اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے، میرا حبیب ان ایمان کے دعوے داروں سے کہہ دو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس آیت نے واضح کر دیا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یا یوں سمجھ لو اسلام نام ہے میٹرک پاس کرنے کا اور ایمان نام ہے ایم اے پاس کرنے کا۔
ایک آدمی جس نے ابھی امتحان میٹرک کا دیا ہو کہ لوگوں میں بیٹھ کے بڑے ہانکے کہ میں ایم اے پاس ہوں، تو جو مخبر ہے اس کا یار غار ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میاں اتنی نہ بڑھاپا کی دامہ کی حکایت، تو نے ابھی تک ایف اے کا امتحان نہیں دیا تو ایم اے کا کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے ان کے دعوے کی تردید کی اور فرمایا کہ تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں۔ لہذا اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام نے اور معصومین کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نام ہے 3 عقیدوں کا، جو اللہ کو واحد لا شریک مان لے، جو پیغمبر اکرم کو خاتم الانبیاء بھی مان لے اور قیامت کو برحق مان لے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یعنی جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ عالم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے، اس کو کافر کہنے والا خود کافر کہلاتا ہے۔ لہذا لیکن اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے 2 اور عقیدوں کے ساتھ شامل کرنے کا، جو اللہ کو اللہ بھی مانے اور اللہ کو عادل بھی مانے، اور پیغمبر اکرم کے بعد حیدر قرار سے لے کر مہدی دوران تک پیغمبر کا قائم مقام مانے اور اپنا ہادی و امام مانے، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ساتھ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ ہے عمومی معنی اسلام اور ایمان کا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ خالق کائنات اس آیہ مبارکہ میں، جس کو میں نے اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہے، خطاب اہل ایمان کو فرماتا ہے، اے ایمان والو اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے مسلمان نہ بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ ہے، اسلام کا درجہ بلند ہے تو ایمان کا درجہ اس سے پست ہے۔ پہلے تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ خالق کائنات وہاں کیا فرمایا تو یہاں کیا فرما رہا ہے، اور حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن میں اختلاف کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے من جملہ دلائل کے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن پہلی کلام میں کہتے ہیں وہی آخری بیان میں کہتا ہے، نہ اس کی صورتوں میں اختلاف، نہ اس کی آیتوں میں اختلاف، نہ اس کے رکوعوں میں اختلاف، نہ اس کی مدشد میں اختلاف۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتے قرآن اگر میرا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف موجود ہوتا، پر قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام حق ترجمان ہے۔ اس لیے مفسرین اسلام نے یہ حقیقت بیان کی ہے، اور میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر مفصل تبصرہ کیا ہے کہ اسلام کے بھی 2 معنی ہیں اور ایمان کے بھی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی جو میں نے کیا کہ بدو نے کہا تھا ہم ایمان لائے ہیں، خالق نے فرمایا تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، وہ اسلام کے عمومی معنی ہیں اور ایمان کے بھی عمومی معنی ہیں۔ جو اقرار کرے خدا ہے، نبی ہے، قیامت ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ
دو عقیدے اور بھی رکھے، اللہ کو عادل بھی مانے تے آل محمد کو امام بھی مانے، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایمان اور معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اسلام بھی اور معنوں میں، وہ خصوصی معنی اور ہیں، عمومی معنی اور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ابھی تک تو تم صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں بنے تو ایمان کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ یا اللہ یہ بتا اسلام کیا ہے؟ فرماتے اسلام وہی ہے حقیقی اسلام جس کی دعا خلیل اور اسماعیل نے مانگی تھی۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد، تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد، پرنالے سے پانی بہانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجرت مانگتے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بنا۔ حضرت یوسف جو نبی ابن نبی ہیں، جدی پشتی نبی ہیں، وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرا پروردگار میری وفات حقیقی اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر بروز قیامت تیرے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نبی بھی اپنے اسلام کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام بالمعنی الاخص ہے اور ایمان بے معنی عام ہے۔ اے ایمان کے دعوے دار ہو، حقیقی معنوں میں پہلے مسلمان بنو۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ آدمی ماہ سے لے کر لاہ تک، پھر گھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک کوئی بات نہ کرے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو، کوئی کام نہ کرے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، کوئی عملی اقدام نہ کرے جو منشا خالق ذوالجلال کے خلاف ہو، کسی سے نہ لڑے جب لڑائی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، کسی سے صلح نہ کرے جب تک خالق کی رضا کو نہ دیکھ لے، جس کا ہر کام، جس کا ہر کردام، جس کا ہر کلام، جس کی ہر حرکت، جس کا ہر سکون منشاء خالق کے مطابق نظر آئے، اس کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو خالق کائنات اس عام مومنین کو، مومن کہلانے والوں کو یہاں چند حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا حکم مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تامو، اور ایک چیز سے روکا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف سازی نہ کرو۔ تو لہذا اس آیت کے مطابق یہاں اس عشرِ محرم میں چند چیزوں پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پہلا یہ کہ تقوی جو اللہ بار بار فرماتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اور حقیقی مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اور تفرقہ بازی میں ایک نقصان کیا ہے، زیاں کیا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ امید ہے کہ عشرِ محرم کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مطالب بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ مطالب ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سننے والوں کا دامن مراد لبریز ہو جائے گا، پر ہو جائے گا۔ جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ دینی معلومات میں قابل قدر اضافہ کر کے واپس جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، قرآن میں جا بجا پڑھ لکھا ہوئے، جا بجا یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ان اللہ یحب المتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان اولیاء الا المتقون العاقبۃ للمتقین۔ دیکھنا یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ آیا کوئی اللہ ڈرامنی شے ہے جس سے ڈر کے دور بھاگنا چاہیے؟ اللہ کوئی خطرناک شے ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اللہ کوئی ہولناک شے ہے جس سے دور بھاگنا چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتے خالق اکبر ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا پالک بھی ہے، ہمارا محسن اعظم بھی ہے، اور اتنا بڑا محسن اعظم ہے کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے، پر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو مجھے آپ بتائیں، ایسا محسن جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی اور منعم بھی اور محسن بھی، وہ محبت کے لائق ہے یا ڈرنے کے قابل ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے وہ محبت کرنے کے قابل ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محسن کے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارا منعم ہے، محسن ہے، خالق مالک ہے، اسے تو پیار کرنا چاہیے، اس کے قریب جاننا چاہیے، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کے بجا لانے میں قصد قربت شرط ہے۔ نماز پڑھو تو کہو قربتاً الی اللہ، روزہ رکھو تو قربتاً الی اللہ، حج و زیارات کا سفر کرو تو قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ و خمس ادا کرو تو کہو قربتاً الی اللہ۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب معنوی اور روحانی حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ تقرب کے لائق ہے، قریب جانے کے لائق ہے، وہ نزدیک جانے کے قابل ہے، تو پھر کیوں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ تو میرے دوستو، اگر آل محمد جیسے معلم قرآن نہ ہوتے، ہم قیامت تک یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ صادق آل محمد نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی، وہ محسن بھی ہے اور تمہارا منعم بھی، تو اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی حکم عدولی سے ڈرو، اس کی عصیاں کاری سے ڈرو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ادنیٰ سی مخالفت کی جائے، بلکہ اس کی اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ خالق اس قابل نہیں کہ اسے اس کی نافرمانی کی جائے۔ ہماری عادت ہے ایک گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ چھوٹا، کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر تیزا ہمت بڑھتی بڑھتے آخر گناہ کبیرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حکیم الامت نبی نے جناب ابو ذر سے فرمایا تھا، یا ابا ذر لا تنظر الی صغر الصغیرہ بل انظر الی من عصیتہ، اے ابو ذر جی آقا، فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو گناہ کے چھوٹے پن پہ نظر نہ کرو،
یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں، لہذا گناہ کے چھوٹے پن پہ نظر نہ کرو، بل انظر الی من عصیتہ، اس پروردگار کی عظمت و جلالت پر نگاہ کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی عظمت و جلالت کا تصور کرو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے نظر آئیں گے، اور اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی کرنوں سے بھی دامن کو بچاؤ گے۔ یہ وہ سرکار ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں نبی بھی کامتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی ولی جیسے امام اور امام مبین روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ترخ شاہ کی طرح جو ہوا کے تیز و تند جھونکے لگنے سے ہلتی ہے، مولا یوں کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا کے لیے جب مصلی عبادت بچھایا جاتا تو مولا تھر تھر کانپتے تھے۔ کسی آدمی نے بڑھ کے عرض کیا، مولا آپ وہی علی نہیں جن کا نام سن کر جوانان عرب کے زورے پانی ہو جاتے ہیں، جن کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگ آزما، بڑے بڑے جنگجو میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں وہی علی ہوں۔ تو عرض کیا، مولا پھر کانپ کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تو نے میری جلالت دیکھی ہے، میری شجاعت دیکھی ہے، میری بہادری کے کارنامے تو دیکھے ہیں، پر تمہیں کون بتائے جس کی سرکار میں کھڑا ہوں وہ سرکار بھی اتنی عظیم ہے۔ اس ذات ذوالجلال کی عظمت و جلالت مجھے کانپنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ یہاں اماموں کے رنگ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہوئے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ امام و نبی جب وضو کرتے تھے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ کوئی پوچھتا مولا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو فرماتے ہو احکم الحاکمین، رب العالمین، الہ العالمین کی سرکار میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس ذات ذوالجلال کی عظمت اور جلالت ہمارے رنگوں کو کبھی زرد کرتی ہے، کبھی سرخ کرتی ہے۔ اس کی جلالت کا تصور کر کے ہم کانپنے لگ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی اور جو عصیاں کاری سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی اور ناہنجاری سے ڈرنا۔ لہذا فرماتے اگر مومن ہو تو میری نافرمانی سے ڈرو۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ تقوی والی صفت کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جہاں تک تقوی کی اہمیت کا تعلق ہے، تقوی کی جلالت کا تعلق ہے، تقوی کی بلندی مقام کا تعلق ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں اسلام کے پورے عبادات، پورے الف سے لے کر یہ تک، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا جہاد ہو یا زکوٰۃ ہو یا خمس، جتنے اوامر و نواہی ہیں، پورے دین اسلام کے فروع دین جتنے ہیں، سب کی بجا آوری کا مقصد سوائے تقوی کے کوئی اور نہیں ہے۔ خالق دو چار آیتیں پڑھ کے سنا دوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے۔ خالق فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ ماہ رمضان کا تم پر اسی طرح واجب قرار دیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر واجب تھا، تاکہ روزہ رکھ کے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کے بارے میں یہی ہے کہ نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ حج بیت اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ فرمایا
کہ جو ہے حج بیت اللہ اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے۔ ایک آیت میں ساری عبادات کا خلاصہ عرض کیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ کے بندو، اے اولاد آدم جن کا باپ آدم ہے اور ماں جن کی حوا ہے، سارے مل کر اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے آدم تک آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ عبادت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے اوپر کون سا سرخاب کا پر لگ جائے گا؟ فرماتے جب عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یا اللہ پرہیزگار بن گئے تو انعام کیا ملے گا؟ فرماتے جنت میں داخل ہونے کے حقدار بن جاؤ گے، کیونکہ الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، جنت جو ہے آخری گھر وہ اہل تقوی کے لیے سجایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت قریب لائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے لائی گئی ہے۔ الغرض پورا قرآن چھلک رہا ہے، قرآن اگر باعث ہدایت ہے تو ھدی للمتقین، یہ عالمین کے رب کا کلام ہے، رحمت اللہ العالمین پر نازل ہوا ہے، پورے عالمین کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ نے نتیجہ بتا دیا کہ ھدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے ہاتھوں میں تقوی کا دامن ہے۔ ہر بندہ کہتے ہے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں سب سے بڑھ کر اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اولیاء الا المتقون، اگر کوئی میرا دوست ہے تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں تقوی کا دامن ہے، جو متقی ہے وہ میرا محب صادق ہے، اور جس کے ہاتھ میں میری محبت کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے، میرا حبدار نہیں ہے۔ پھر ہر بندہ کہتے اللہ کی مجھ پر بڑی نظر عنایت ہے، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، جائیداد بھی دیا ہے، جاہ و جلال بھی دیا ہے، مال و منال بھی دیا ہے، مجھے عزت بھی دی ہے۔ اللہ میرے پر بڑا مہربان ہے، مجھ پر بڑا شفیق ہے، بڑا محسن اعظم ہے، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ یحب المتقین، اگر کائنات میں سے میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو صرف متقیوں کے ساتھ۔ اب آگے بڑھ کے کہو ساری کائنات سے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حیدر قرار کے محبدار ہیں، ہم حیدر قرار کے پیروکار ہیں، مولا علی ہمارے امام ہیں، اور منم غلام علی، میں علی ولی کا غلام ہوں تے مولا علی میرے امام ہیں۔ لیکن اپنی اذان پہ غور کر دو، اپنی اقامت پہ نظر کر لو، آپ خود گواہی دیتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں، روبہ قبلہ ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لاؤڈ سپیکروں پہ کہتے ہیں، لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں، چھپ کے بھی نہیں کہتے۔ اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی امام ہیں پر متقیوں کے امام ہیں، فاسقوں فاجروں کے امام نہیں۔ علی امیر ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امیر، ساری دنیا انکار پہ کا کر لے تو بھی علی امیر، لیکن وہ مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں،
تو علی ہیں امام المتقین. ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھنے لگ جائے تو علی امام ہیں. ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے تو بھی علی امام ہیں، کیونکہ علی ہمارے ووٹوں کے بنائے ہوئے امام نہیں، ہمارے منتخب کردہ امام نہیں، وہ کائنات کے فرشتوں یا جنوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں. دنیا جانتی ہے کہ ان کا انتخاب خالق کائنات نے کیا اور ان کا اعلان سرور موجودات نے کیا. اللہ ان کا انتخاب کرنے والا ہے. نبی میدان خم میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں حیدر کرار کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے اعلان کرتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جو مجھے اپنا آقا و مولا مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ حیدر کرار کو بھی اپنا سردار مانے. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے دوستو میرے عزیزو تو پتہ چلا کہ مولا علی اگر امام ہیں تو وہ بھی متقیوں کے ہیں. اور اللہ کا فرمان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر قوم و قبیلہ کو اور ہر فرد و شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. جہاں جس قوم کا امام جائے گا اس کے غلام بھی اس کے ساتھ جائیں گے. اور قرآن گواہ وقت کے دامن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں کہ امام کہتے ہیں پیشوا کو، آگے چلنے والے کو، جس کے لوگ پیچھے چلیں اس کو امام کہتے ہیں. یہ لغوی معنی میں. لہذا جو جنت کی طرف لے جائے گا وہ امام و اہل جنت کہلائے گا، جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے جائے گا وہ امام و اہل النار کہلائے گا، جہنمیوں کا امام. اس لیے خالق فرماتے ہیں امام دو قسم کے ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے امام بھی ہم نے بنائے ہیں. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلا کر سیدھا جنت الفردوس کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمیں نہ جہنم میں جانا ہے نہ جہنمیان اماموں کے معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے. ہم نے جانا ہے جنت میں. ہمیں ضرورت ہے جنتوں کے اماموں کے پہچاننے کی. اور وہ پیغمبر اکرم نے جنوا دیا، دنیا کو بتا دیا، خواب غفلت میں سونے والوں کو جگا دیا کہ پہلے جب جنت میں لوگ جانا چاہیں گے تو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. تو نیچے ہوگی جہنم، اوپر ہوگی پل صراط. اور اللہ فرماتے ہر بندے نے پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے. تو پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس سے آدمی کیسے گزریں گے؟ فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. وہ پل صراط سے وہی گزرے گا، جنت کے دروازے تک وہی پہنچے گا جس کے دائیں ہاتھ میں حیدر کرار کی ولایت والا ٹکٹ ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اللہ کر کے جنت کے دروازے پر تو پہنچ گئے، لیکن ابھی داخلے کی منزل باقی ہے. پیغمبر اکرم نے پھر فرمایا
کہ جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دو کام اور کیے جائیں گے۔ پہلا یہ کہ جنت میں جانے والے جو بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کو پہلے جوان بنایا جائے گا، اور پھر تمام جوانوں کو جو پہلے جوان ہوں گے یا بعد میں بنیں گے، ان کو حسن حسین علیہ السلام کا غلام بنایا جائے گا، اور غلام بنانے کے بعد جنت الفردوس میں داخل فرمایا جائے گا۔ تو لہذا یہ ہیں جنت والوں کے امام کہ جن کی غلامی کے بغیر کوئی جنت الفردوس میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لہذا پتہ چلا کہ تقویٰ وہ چیز ہے، اگر قرآن سے فیض پانے والے ہیں تو متقی، اگر اللہ کے محبوب ہیں تو متقی، اللہ کے محب ہیں تو متقی، حیدر قرار کے حقیقی تابعدار اور فرما بردار اور ان کے نام لیوے ہیں تو متقی، اور جنت بھی ہے تو متقیوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے آخری جملہ کہ تفسیر میں جائیں تو پورا وقت اور صرف ہو جائے گا، لیکن وقت کے دامن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ تقوی کا تعلق اللہ کے دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی تمکنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت کہ ہمارے قبض، جس کے قبضے قدرت میں ہمارا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، سود بھی ہے، زیاں بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، جب یہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ سب کچھ میرے خالق کے قبضے قدرت میں ہے، تو لہذا آدمی امید رکھے گا تو اسی ذات ذوالجلال سے خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو رب العالمین کو، اور ناراضگی سے بچے گا تو رب العالمین کی ناراضی سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن اب میں بھی کہتا ہوں میں متقی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ متقی ہیں، دل و دماغ تو ہم نے چیر کے دیکھا نہیں کہ کس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقشہ ہے اور کس کے نہیں ہے۔ تو ظاہری علامت امام المتقین نے یہ بیان فرمائی، جو دیکھو کہ مقام عمل میں واجب چیزوں کو بجا لا رہا ہے، حرام کاموں سے دامن کو بچا رہا ہے، سمجھ لو اس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ میرا غلام کہلانے کا روادار ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا تقوی کی علامت دو چیزیں ہیں، واجب کاموں کا بجا لانا اور حرام کاموں سے دامن کا بچانا۔ یہی مولا نے فرمایا تھا اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد وعلی ضامن لفلاحکم۔ او میرے شیعہ کہلانے والو، میری محبت کے دعوے کرنے والو، میری ولایت کے دامن کو تھامنے والو، دو کے دو کام کر لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا قوم سے دو کام فرمایا، میرا غلام بننا ہے تو دو کام کرنا پڑیں گے۔ مولا جلدی فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ فرمایا جن چیزوں کو قرآن اور اسلام واجب قرار دے ان کو بجا لانا پڑے گا، اور جن چیزوں کو قرآن اور شریعت اسلام حرام قرار دے ان سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ دو کے دو کام تم کر لو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ الحمدللہ یہ کسی ذاکر مولوی کی ضمانت نہیں، کسی معلم اور کسی خدام کی ضمانت نہیں، کسی گدی نشین پیر فقیر کی ضمانت نہیں، جن کو اپنے انجام کا پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ دوسروں کو ضمانت کیا دے سکتے ہیں۔ لہذا یہ قسیم الجنت والنار حیدر قرار کی ضمانت ہے کہ دو کے دو کام تم کر لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جہاں آپ جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔
تو میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے اپنی سعادت دارین میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی اور نہ بیان کی جا سکتی ہیں، کہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کوئی ناگہانی طور پہ واقعہ نہیں ہوئی تھی، کوئی اچانک یہ سانحہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی کڑیاں اگر دیکھی جائیں تو سلسلہ پیغمبر اکرم کی زندگی تک پہنچتا ہے، اور خصوصاً پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد میں آنے والی مجالس میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور لوگوں کی آنکھیں کھول گئیں۔ وہ پیغمبر اکرم پوری کائنات میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ جب ملک الموت نے آ کر اجازت مانگی ہو، لیکن پیغمبر اکرم کی عظمت اور خاتون قیامت کی جلالت کا تقاضا تھا۔ پیغمبر کا آخری وقت ہے، خاتون قیامت کا زانو ہے، نبی کا سر ہے۔ ایک آدمی دروازے پہ آ کر کہتے ہیں میں دور سے آیا ہوں، پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ خاتون قیامت فرماتی ہیں بابا تکلیف سے ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کبھی آنا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی آواز بلند ہوتی ہے میں ایک بڑا دور سے آیا ہوں، بڑے ضروری کام کے سلسلے میں نبی اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جب اس نے دوبارہ اصرار کیا تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو ڈوب آئے، پیغمبر اکرم کے چہرے انور پر گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا خاتون قیامت رو رہی ہے۔ پیغمبر بے چین ہو گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا بابا جان کوئی بندہ دروازے پر آئے، وہ آپ سے ملنے پر اصرار کر رہا ہے، میں نے 2 بار کہا بابا نہیں مل سکتے، لیکن پھر بھی وہ تو کھڑا ہے، اصرار کر رہا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی کوئی پتہ ہے یہ اجازت مانگنے والا کون ہے؟ نہیں بابا، فرمایا یہ وہ ملک الموت ہے جو نبیوں سے بھی اجازت نہیں مانگتا، رسولوں سے بھی نہیں مانگتا، وصیوں سے بھی نہیں مانگتا، تیرے پردے کی اہمیت ہے، تیری شان کی جلالت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر آنے کی جرات نہیں کر رہا، اسے اجازت دے دو تاکہ آئے اور اپنا فرض ادا کرے۔ الغرض بی بی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آیا اور پیغمبر اکرم کی روح مقدس کو قبض کیا۔ میں کہتا ہوں جب تک نبی اعظم زندہ تھے تو ملک الموت بھی آتا تو اجازت مانگ کر، جبریل امین وحی لے کر آتا تو اجازت مانگ کر، خود پیغمبر اکرم بھی اگر بی بی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تو اجازت مانگ کر، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد وہ شہزادی یثرب اس امید میں بیٹھی تھی کہ میرے بابے کی وفات کے بعد میرے بابے کے کلمہ گو آئیں گے اور آ کر مجھے تعزیت مسنونہ پیش کریں گے، مجھے بابے کا پرسہ دیں گے، میرے غم میں برابر کے شریک بنیں گے، لیکن یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو کچھ آگ و لکڑیاں لے کر آئیں اور آ کر بلند آواز سے کہیں گے گھر والوں باہر نکلو یا گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہی وہ صدمے تھے، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، حالات اجازت دیتے ہیں کہ بی بی 2.5 یا 3 ماہ زندہ رہنے کے بعد یہ مرثیے پڑھتی ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ صبت علیہ مصائب لو انا، بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مصائب و پہاڑ گرے، اگر وہ دنوں پر آتے تو راتوں کا لباس بدل لیتے، لہذا
یہ پیغمبر اکرم کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی، جناب بطول پر ظلم کیا گیا، حیدر کرار کو شہید کیا گیا، حسن مجتبی کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، اور سید الشہداء پر مصائب کا خاتمہ ہو گیا۔ لہذا پہلی مصیبت آل محمد پر یہ تھی کہ پیغمبر کا سایہ رحمتوں سے اٹھ گیا۔ اگر پیغمبر زندہ رہتے تو نوبت نہ پہنچتی، لیکن خالق کائنات کی قضاء و قدر میں کسی کو دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا ظالموں کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ مظلوموں کو جزائے خیر کیا ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہ العالمین تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، پورے عالم اسلام کو، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری کائنات کو خواب غفلت سے جگا، تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو، حسین حسین کہنے والوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو۔ اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو دولت اولاد سے مالا مال فرما، جو کسی وجہ سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، پاکستان کو اسلام کا محکم قلعہ بنا، اور جو اسلام اور مسلمانوں کو زک پہنچانا چاہتے ہیں ان کا نام و نشان مٹا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ اسلام اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، ہمارا حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ یہ آنے والا سال جس کا آج ابتدا ہو چکی ہے، اس کو امن و آشتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ گزار، اور خاص طور پر عشر محرم امن و سکون کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ، اور بڑے محبت و پیار کے ساتھ عالم اسلام کو گزارنے کی سعادت عطا فرما، تاکہ سب پر واضح ہو جائے حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی وآل بیتہ الاطہار۔ باہر سرکار علامہ صاحب قبلہ دا کیتو ہے۔